Clayton, first to that question there, I mean, what does that sound like to you? If Iran communicated to Turkey about options it was considering, it would know, Turkey's a NATO ally, that Turkey might pick up the phone and call Washington and say, here, what we're hearing. Is that deliberate? I think it is, Jim. The way I look at it after I heard that report, it was like, yeah, the Iranians were clearly sending a signal to the U.S. through the Turks. Like you said, Turkey is a NATO ally. And the big thing here is that we have, so many different elements. This is Turkey right here, bordering Iran. And the main thing that the Turks do, of course, is they have an integrated defense system with us. And they've had a relationship with us as well, even though that relationship has been rocky of late. But the Iranians knew that they were going to talk to the U.S., and they, I think, clearly wanted to telegraph this. As I understand it, this defense was multi-pronged, multiple partners coming from several directions. You have Israel here, of course. You had U.S. assets in the Eastern Mediterranean, U.S. assets down here in the Red Sea. I'm not sure, in the Persian Gulf as well? Yes, there were certainly assets, and it's pretty clear to me that specifically at Al Udeid Air Base in Qatar, they would probably have been involved, possibly out of Kuwait as well. And we believe Jordan fired as well. So that gives you a sense of the net of defenses that were able to shoot down these missiles and drones as they were coming from Iran. Absolutely, and this is about 1,000 miles from here to here. They had that whole area in which to actually see what was going on and actually take a look at, the different types of projectiles here. You had 170 drones, over 120 ballistic missiles, 30 cruise missiles. In fact, 70 of those drones, as we've reported, were shot down by the U.S. assets. So that really does make a big difference. Drones don't fly particularly fast. No, they do not. So they give you time. And by the way, cruise missiles, they're faster, but you could see them. When I was in Ukraine, I could see them in the sky. You could pick them out. Absolutely. That gave time to target and defend? Absolutely. It gave time because that 1,000-mile distance right here, Jim, that gives you time to do this. Now, the one key thing, though, is when you look at, for example, what is happening here. This is gun camera footage from the IDF as they're blowing a drone out of the sky. And by the way, we know that fighter jets were involved, and not just Israeli, but U.S. fighter jets and I believe British fighter jets as well. That's correct. And there were other assets that were out there. Then, of course, they have that capability. Then with the Iron Dome, of course, you have the capability to shoot things down from the ground. So you've got air assets that are engaged in this, and you've got ground assets as a part of this air defense network that the Israelis have. The Iron Dome being the short-range version. They have two other systems that do medium and long range. And those systems, of course, provided an entire picture for everybody. And the Arrow, which shoots down ballistic missiles, that's the highest altitude defense as well. I mean, that involves shooting down a missile that went into space. That's right. And what's interesting about this is that there were so many ballistic missiles. These are the quickest ones. These are the ones that can basically cover this distance within a few minutes. The drones take up to 9 hours to reach this particular distance, depending on the specific drone. And then, of course, you have cruise missiles that take about 2 hours or so, depending. Let me ask you this, because there's been talk for years about Iran's missile capabilities, not just fired from Iran, but also fired from, say, an Iranian proxy here in Lebanon, where they have many thousands of them. And the concern had been so many, whether it's from Lebanon, here, of course, Hamas has its own rocket capability, and then from Iran, so many that they would be able to overwhelm Israeli defenses. Based on the response tonight, does that show you a shortcoming? Yes, I think it does show a shortcoming on the part of the Iranians because they did try to do what amounted to a swarm attack. When you look at the quantity that we're dealing with here, you can see that there are so many different things that the Iranians could have done, and they thought they could overwhelm the system. But because of these kinds of things happening, we were able to actually intercept this, or the Israelis were able to intercept this in this particular case, and they were able to take out a really, really large proportion of both the drones and the missiles. And what strikes me throughout this is that this is exactly the kind of attack that Ukraine is enduring every day from Russia, a mix of drones and missiles and cruise missiles with far more limited defenses. And by the way, shortages now of some of these air defense missiles. Absolutely. And one of the key things to think about here, everybody talks about Ukraine going it alone and doing those kinds of things that the Israelis did. Remember, the Israelis had a very sophisticated air defense system, a three-layer defense system, as we talked about, and they had a lot of help in doing it. So if you want the Ukrainians to be
as successful as the Israelis. There are several factors involved here. They have a lot more space to deal with, but if you want them to be successful, you need to help them, and that's the difference here. And you certainly don't have U.S. or UK assets directly shooting down Russian missiles and drones coming in, even as they devastate Ukrainian cities. Cedric Clayton, thanks so much as always. You betcha. For the first time ever, a direct Iranian attack on Israel, a barrage of drones and missiles fired in retaliation for a strike on the Iranian consulate in Syria. Most were shot down, but the world watches with deepening concern. Who'll be saying what to whom to try and bring calm? This is Inside Story. Hello there, I'm James Bays. Iran warned it would attack Israel in reprisal for the bombing of its consulate in Syria, and 13 days later it did. A huge wave of weapons launched, most shot down by Israel's air defense systems with limited damage or casualties, we're told. Perhaps, as some analysts have said, it's a kind of high-stakes sparring, with Iran choosing not to unleash much greater firepower it has in its arsenal. A choreographed display to flex Iranian military muscle against its arch-enemy, maybe as much for domestic consumption as to send a message to Tel Aviv. However, the diplomatic reverberations are being felt far and wide, with fears about what might happen next. So how serious is the risk of wider conflict, and what's being done to prevent that? And is the US President Joe Biden the only person who can now rein in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu? We'll be exploring what might happen next with our panel of guests in a few moments. But first, this report from Lina Abu Akleh. The shockwaves from Iran's attack are reverberating worldwide, with many political leaders alarmed by the barrage of drones and missiles. It's the first time Iranian weapons have directly targeted Israel from Iran. Israel said air defense systems intercepted most of them. Tehran had vowed revenge after Revolutionary Guard commanders were killed in the bombing of the Iranian consulate in Syria 2 weeks ago. The missile barrage increases international worries of sparking a wider regional conflict, but Iranian military leaders sought to draw a line under the latest hostilities. We see this operation as completed and successful, and there is no intention to continue it, and it's over from our perspective. But if the Zionist regime does anything against us, either inside our soil or anywhere in Syria or other countries, our next operation will be much bigger. If the US gets involved in any action against us, none of its bases will remain safe in the region. But words from the top in Israel will do little to ease fears of more conflict to come. This campaign is not over yet. We need to remain prepared and attentive to the IDF's and Home Front Command's instructions, and to prepare for any scenario. At the same time, we blocked the first wave of attacks, and we did it with great success. US President Joe Biden has again vowed to defend Israel, but wants to avoid open conflict with Iran. Since Israel's genocidal war in Gaza began in October, killing and wounding more than 100,000 Palestinians, fears have grown that the violence could explode into a wider war. International diplomats are working frantically to avoid further military action that could have devastating regional and global consequences. Lina Abu Akleh, Al Jazeera, for Inside Story.
we're going to define the significance of this escalation in the Iran-Israel conflict with our panel today. In Tehran, Mohammad Marandi is a professor at the University of Tehran, and he's advised the Iranian negotiating team at international nuclear talks. In London, Yossi Meckelberg is an associate fellow at the British think tank Chatham House. And in Washington, D.C., Akbar Shahid Ahmed is senior diplomatic correspondent at HuffPost. He's covered U.S. foreign policy since the Obama administration. Thank you, all three of you, for joining us today. Mohammed, let me start with you. We have had literally decades of hostility and proxy attacks between Israel and Iran. But what has changed in recent hours? Would you say that Israel and Iran are now at war? Well, first of all, the strikes last night against the Israeli regime were very devastating. The Iranians severely damaged 2 military bases. And the propaganda that we're seeing 24 hours a day, literally now, in the Western media about how little damage was caused is absolute nonsense. The Iranians sent many very cheap drones and old missiles as decoys, maybe a couple of $1 million, and the Israelis spent $1.3 billion to down them, and then the main missiles all got through and struck the military bases. And if the Israelis are so confident about themselves, then I guess today they can take international reporters to see the two bases for themselves. But beyond that, we have to remember that Iran has shown strategic patience for years. And the Israelis carried out assassinations in Iran years past and sabotage. When that failed, they started to assassinate Iranian officers in Syria who were fighting ISIS and Al-Qaeda and their affiliates who were being supported by the Israelis, among others, alongside the Golan Heights. And during the last 6 months, when Iran has been supporting Gaza and the resistance and been opposing the genocide, the Israelis murdered a number of officers of Iran in Syria. And Iran did not retaliate, at least directly, because Iran wanted to keep the focus in the past on the fight against ISIS and Al-Qaeda, and now the focus on Gaza, because the Americans and the Israelis and the West want to change the narrative. But since the Israeli regime struck the Iranian embassy and the U.S., Britain, and France and UN Security Council refused not only to punish the Israeli regime, but to condemn it, the Iranians were obviously forced to punish the regime. And this has changed the equation. This is the big change. Okay, From now let me on, bring in Yossi and ask how it's changed the equation. People have talked about this for a long time as a shadow war. Is it now a hot war? Yeah, it was a direct attack. Let me start what I actually agree with the previous speaker, is that Iran showed strategic patience for many years, and that's, fighting through proxies actually serves the Iranian regime. But it definitely didn't serve it last night. And I don't know where this information about hitting our 90% of the around 350 drones, cruise missile, ballistic missiles were intercepted and probably didn't cause much damage. Sadly, it's injured badly one young girl. And I think, and in this sense, the question is what happens next. But it changed the parameters of this conflict from a shadow war for what Israel calls war between wars into a direct one. Now, Iran says on the one hand, this is a closed chapter. We want to move on from there. Israel said it would retaliate. I think in this sense it's better for Israel not to retaliate, because what happened yesterday, after Israel actually experienced months of criticism from its closest allies for the way it conducts the war and the unacceptable way it conducts the war in Gaza, actually Iran and Tehran managed yesterday to unite the United States, some countries in the region, Europe, in defending in Israel. So I'm not so sure in what sense this was a strategic success for Iran. But at the same time, there are pressures within the Israeli government, to retaliate. But as it stands,
And as you alluded earlier, the cards are with President Biden to ensure that there is no further escalation. Akbar, how worried are they in DC? Because, of course, there's a nuclear dimension to this. Israel doesn't talk about it, but we all know it's a nuclear power. Iran has a nuclear program, and most experts say if they wanted to develop a nuclear device, the breakout time is just a matter of days now. Absolutely, that's a huge fear. And I think that's an awareness for the Biden administration in particular, which did not pursue, right, the Obama-era nuclear deal that President Donald Trump torpedoed. The Biden administration knows that their choices have brought Iran much closer to nuclear capacity than ever before. And Israel right now has a huge incentive to begin a big war. I think for U.S. officials, what they're thinking right now is, how do we get Israel to, as Yossi said, see it as logical and beneficial to not escalate. However, what we know from 6 months of this conflict now in Gaza is that this government in Israel in particular is not being driven so much by necessarily rationality, strategy, achieving its actual war aims. It's being driven really by the political calculations of Prime Minister Netanyahu and, importantly, those around him seeking to succeed him, right? So you showed a clip of Yoav Gallant, the defense minister, very much seen as someone trying to out-hawk Netanyahu, right? You've now seen Benny Gantz, the kind of DC-preferred alternative to Netanyahu, also come out and say, we want to hit Iran hard. Now, what that means for the U.S. is, even if they're in a scenario where the Biden administration can avoid an Israeli escalation against Iran, I think that they then feel they lose political capital to stop Israel from doing other things they don't want Israel to do. So that means the operation in Rafah, in Gaza, which the U.S. is extremely worried about what that would look like and what that would mean for Palestinians, for international opinion against Israel. That also means Lebanon, right? That's a place where Israel could say, okay, if you're not going to let us hit back at Iran in some huge dramatic way, we have been kind of chomping at the bit to go into Lebanon. And I think there's a real fear among U.S. officials that the leverage to stop either Rafah or Lebanon is now quite low on the U.S. side, especially because President Biden chose in this moment to revert to what's called his bear hug strategy with Israel. So demonstrating overwhelming military, diplomatic, rhetorical support for Israel in a bid to kind of gain American influence. That hasn't worked in Gaza. So I don't know if it'll work for the Americans going forward. Looking at the scale of the attacks, Mohammed, you are telling us things that are not what we are hearing from the Americans and Israelis. You say that 2 bases were hit and severely hit. We've got no pictures of that. We've got no reporters to go to the scene. And yet the narrative that's coming out from the US side, let me quote you, the National Security Council spokesman of the US, Admiral John Kirby, an incredible military achievement by Israel is just an extraordinary example of military superiority. What do you say to that? And, isn't this damaging for Israel's, as for Iran's military reputation in the region and damaging for domestically for Iran? Are these the same Americans who are saying we have no evidence of genocide in Gaza? Or are these the same Americans who are saying that our intelligence says that there were tunnels under Al-Shifa Hospital? Or that the resistance, they bombed their own hospitals? I think that's the same intelligence agency, so I wouldn't take it too seriously. You made some specific claims which I haven't seen elsewhere before this program. Yeah. Certainly the Israelis are saying that a base called Nevatim, which is in the south of Israel, in the desert, that suffered some minor damage. Just to be clear for us, where is the other base that Iran says it's severely damaged? First of all, it's very surprising that in this base in southern Israel, only a small little girl was severely wounded. I wonder what she was doing there. But I think all you have to do is ask the Israelis to let you see the base and take a comprehensive tour of the base, and I'm sure all is well. But if really indeed the Israeli regime was successful, then why are the Americans so worried about the expansion of the conflict?
Okay, Mohammed, sorry to interrupt, obviously- Mohammed, but just to be obviously- clear, because you made an allegation about 2 bases. Can you name the other base for us, please? Yes, it's an intelligence gathering base, which the Israelis are using against the resistance in the north and in particular in Syria. So I think, this 99% stuff reminds me of the elections of these governments that are controlled by the United States, these presidents, which all get 99% of the vote. The fact is that the Israeli regime last night was humiliated, and the Iranian hit them back. And when your guest goes and says that Arab governments or what their position may be, we have to look at what people on the streets are saying, not at what governments are saying. In fact, if the greater the gap between the governments and the people in the region when it comes to Israel, the worse it is for those governments. So when, for example, the Jordanians are seen to be siding with the Israeli regime, that's the Jordanian government. That's not the Jordanian public. Let's separate these two. But again, as I said, if the Iranian offensive capabilities are so weak, then the United States should encourage the Israelis to attack Iran again. But I think the Americans know that if Israel strikes Iran again, the response will become even more harsh this time around. Benny Gantz, one of the key members of the war cabinet, Yossi, is saying that Israel will extract a price in a time and manner of Israel's choosing. Do you think it plays into this in any way, into the calculations of exactly what scale Israel's response is? The fact that this attack by Iran was very clearly telegraphed in advance. It took place at a time when both Israel and the US were on the highest state of alert, and the fact that there were no deaths. Well, there was an element of a theater in all of this. We could watch at home and actually know exactly when the drones and the ballistic missile and the cruise missiles were launched. And what we hear now, that basically there are two Iranian narratives that contradict each other, but one for domestic consumption and one for international and strategic reason. For domestic reason, it's presented as a great success, and there is some story about Israeli bases badly hurt, though you can imagine that satellite imagery by now would have exposed something like this and it be revealed in public. So this probably is a kind of a narrative developed domestically in Iran. On the other hand, it was almost obvious that Iran didn't want to hurt Israel too much because they understand the consequences of it, and they didn't want to push either Israel, the United States, the region into a cascade war. So between the strategic and the need to appease some domestic pressures, there are now some not only paradoxes, but there are tension. And what Benny Gantz, which is one of the more responsible members of this cabinet, says, Israel will choose its time and the manner of retaliation. In other words, Israel doesn't need to retaliate right now because there was no major danger and major threat or major damage to Israel. Let's remind ourselves, actually, the damage was caused 2 weeks ago, and everyone expected and accepted that Iran, to a certain degree, has the right to respond to that. The question is the time, the scope, and the place. And now we know how it happened. Then everyone can move on. And again, Iran, in many ways, by fighting through proxies, was better off. And while Israel has been criticized for the last six months and being isolated, right now, Iran actually made Israel standing internationally in a way better stand. Akbar, we seem to have evidence. If you live in the UK and you've been injured within the last 2 years, then you need to check out this quiz from the compensation experts.
hours are extremely crucial for West Asia. 48 hours is the deadline for the war between Iran and Israel. Iran is expected to attack Israel within 48 hours, or so US intelligence believes. Israeli media is reporting that 100 drones and dozens of missiles could hit IDF targets as early as today. It is the 12th of April, 2024. The time is 9 p.m. IST, and West Asia is on standby. The United States has asked its consulate staff in Israel to not travel outside the greater Tel Aviv, Jerusalem, and Beersheba area. French President Emmanuel Macron has said that he has warned Iran to not attack Israel. But you see, the threats, the intelligence reports, they all point at a possible war. Israel says it is on a high state of alert and preparedness. India has advised its citizens against traveling to Iran and Israel. Tel Aviv says it is constantly assessing the situation. Municipalities in Israel have reportedly been told to prepare for an attack. They have been told to ensure that all public shelters are ready for use. Civilians have also been asked to remain vigilant. The Wall Street Journal is reporting that the Islamic Revolutionary Guard Corps has contacted Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. He has been presented with multiple options. Israeli interests that Iran could possibly strike. And among the options was also a direct attack on Israel using medium-range missiles. It will be Khamenei who will be taking the final call. Basically, he will instruct the armed forces of Iran as to where they need to strike. So where will that be? Israel is preparing for a potential strike either in the south or in the north of Israel. Let's just draw out a map for you. This is Israel. In the north, you have Nazareth, Haifa. In the south, you have Beersheba, Eliot, Rahat. The question is, where could Iran strike? Social media accounts linked to the IRGC have started posting videos. The videos showed simulated missile attacks on Israel's Haifa airport in the north. This is a small airport. It only operates flights to Cyprus. Also, Israel nuclear facility in Dimona, in the south of the country. Now, what has Iran said? Obviously, nothing on what it would be its target, but reports claim that Iran wants to ensure that its attack is quote-unquote controlled and non-escalatory. Reports say Iran's plan is to, quote, use regional proxies to launch a number of attacks on Israel, quote-unquote. Basically, Iran is concerned that the attack could backfire. And what happens if Israel intercepts the missiles? What happens if Israel responds with a heavy barrage of missiles? These are some of the questions Khamenei is reportedly weighing on. Western media quotes an Iranian official as saying the strike plans are in front of the supreme leader and he is still weighing the political risk, adding that no final decision has been taken. That said, a strike is imperative. I'm not saying that. Here's a post by Iran's mission to the US. Let me read it out for you. Had the UN Security Council condemned the Zionist regime's reprehensible act of aggression on our diplomatic premises in Damascus and subsequently brought to justice its perpetrators, the imperative for Iran to punish this rogue regime might have been obviated. Where could it attack? US intel reports claim Iran could strike on Israeli soil, as opposed to hitting Israel's interests elsewhere. We have been telling you that Israel has temporarily closed down over 20 embassies around the world. You now have the US ruling out any threat to these buildings. So could the Iranian attack be on Golan Heights? This is where it is located, in southwestern Syria. Golan Heights is a rocky plateau. This is how it looks. In 1967, Israel seized Golan Heights from Syria in the Six-Day War. Most of its Arab residents fled Golan Heights, and armistice line was drawn. Golan Heights came under Israeli control. Now cut to 1973. Syria and a coalition of Arab countries launched a surprise attack on Israel. It was Yom Kippur Day.
Syria tried to retake the Golan Heights, but the surprise attack was thwarted. In 1974, Israel and Syria signed an armistice. In 1981, Israel unilaterally annexed the Golan Heights. No country has recognized Israel's claim on Golan Heights. But that has not stopped Israel from populating the Golan Heights. There are some 30 Israeli settlements in the Golan Heights. Over 20,000 Israelis live there. Were you born between 1969 and 1979? If so, you can get a Makita bundle complete. Why would Golan Heights be a potential Iranian target? On the 1st of April, Iranian consulate building, remember, was hit in Syria. This happened in the Syrian capital, Damascus. Golan Heights also is in Syria. In fact, it is all of 60 kilometers from Damascus. Israel claims this area, but this area is not within Israel, meaning hitting Golan Heights does not come with the kind of risk that hitting, say, a Tel Aviv does. Quoting a source, Politico is reporting that Iran is planning a larger than usual aerial attack. A mix of drones and missiles will be used, but the strike will be limited. Big question, can the Israeli Iron Dome save Golan Heights? Here's what the IDF spokesperson, Daniel Hagari, has said. We have a multi-layered air defense capability that has proven itself amid the war with thousands of successful interceptions, but the defense is never going to be hermetic. Netanyahu has issued a warning. Whoever harms us, we will harm them. It's not a question of who anymore, not even a question of if. It's a question of what is likely to happen in the next 24 to 48 hours. Will another war break out in West Asia? Also, do you think this escalation can be stopped? Israel is turning to the US with hope. There was a late-night call, in fact, between the Israeli Defense Minister Yoav Gallant and America's Secretary of Defense, Lloyd Austin. And following that call, the Pentagon issued a statement. Let me read it out for you. Secretary Austin assured Minister Gallant that Israel could count on full US support to defend Israel against Iranian attacks, which Tehran has publicly threatened. Austin reportedly also complained to Gallant that the US was not notified before the April 1 strike on the Iranian consulate, adding that the strike has put at risk American forces in the region. Look, here's the irony. Iran is turning to Washington, but the US has been forced to lean on Beijing. You heard that right. The US is banking on China to stop the attack. US Secretary of State Antony Blinken was forced to pick up the phone with his Chinese counterpart. Blinken asked Beijing to use its influence and stop Tehran from attacking Israel. China obviously loves playing the peacemaker. Beijing has jumped in with the pledge to cool down tensions in West Asia. Will it be able to do that, though? The deadline for the war is drawing closer. China has less than 48 hours. The clock is ticking. The world is watching closely. Where will Iran's missiles and drones land? And we have some breaking inputs coming in right this minute. The US has issued yet another warning to Israel, with the White House National Security Communications Advisor John Kirby saying that there continues to be, quote unquote, very credible, viable, and imminent threat from Iran. In fact, Kirby has also said that US President Joe Biden is being briefed multiple times a day. Now, US officials are once again saying that they expect Iran to attack Israel by the end of the weekend, basically, and possibly as soon as today. Our correspondent Jody Cohen is in Ranana tracking all the developments on the ground for us. She's now joining us over the phone line for more on what the situation is looking like. Let's go straight to her. Jody, tell us more about what you're picking up at this point. Hi, Molly. So there have been alarms going off and alerts in northern Israel throughout the day. And I have to say that this isn't unusual in itself. That happens daily since the 8th of October, the day after Hamas's attack on the 7th of October. But obviously, there's a heightened sense of alert. Israel's on high alert because of this threat that's coming from Iran. Now, we know that 8 countries have issued a travel advisory
for against traveling to Israel, and also several countries have done the same for Iran. India has given a travel advisory against traveling to Iran and to Israel. Defense Minister Gallant met with CENTCOM Commander General Kurilla from the US. They were discussing readiness for an Iranian attack, and Gallant said that Israel is prepared in defense, on the ground, in the air, and in cooperation with neighbors, which is interesting because that seems to suggest that Israel is preparing in cooperation with Egypt and Jordan. And he also said in cooperation with friends, which would suggest the US, UK, and others, and said that Israel will know how to respond. Right, Judy, we're picking up municipalities in Israel have been told to prepare for an attack. They've been told to ensure that all public shelters are ready for use. Civilians also have been told to remain vigilant. Tell us more about the kind of preparations that are being made at this point. So Israel has been told that there's something called the Home Front Command, which is a section of the Israel Defense Forces, which is to communicate with citizens. And the advice was to carry on as has been already for the past 6 months. So the shelters are open. People have been advised to know where to go in the event of a siren going off, to know where their nearest shelter is. If they live in an apartment, to go to the stairwell, or if they're near a public shelter, to head there. People are likely to have, a bag packed to be able to run and go. People are advised to stock up on bottled water, to charge mobile phone chargers in case of a blackout of electricity, to stock up on canned goods, things like that. I was speaking to people on the streets just yesterday, interviewing them and asking them, are they concerned, are they making preparations? And I would say about half of the people were saying that yes, they were concerned and they had their bag packed and they had bought their bottled water, and the other half were more confident, particularly being in the centre of the country. We have heard that, again, there are many, many reports flying around saying that a report is an attack from Iran is imminent, or it could come in the next 24 hours, or it could come in the next 48 hours. The US Embassy told their staff not to travel outside the Tel Aviv, Jerusalem, or Beersheba, which is the city further towards the south, reportedly. And so that people are saying there could be an attack in the north or on the south. Perhaps there might be an attack in areas where civilians have already been evacuated, because many civilians have been evacuated by Israel on the borders since the 7th of October. So there's a lot of uncertainty about what could happen, when it could happen. There are reports saying that there could be a major attack from Iran involving 100 drones and dozens of missiles. Other reports suggesting it could be a smaller scale strike to avoid an escalation. So it's very much a matter of wait and see. अपने हीरोज और उनकी फैमिलीज का रखे ख्याल Remitly और बैंक अल्फला. Find what you're looking for on Bumble. Breaking news from Jerusalem, Israel. Preparations for the Third Temple are accelerating at a breathtaking pace. Tonight, we unveil exclusive blueprints and stunning 3D animations that bring the temple. फिलिस्तीन की ओर से हमास के आतंकी, यानी किस दिन का हम जिक्र कर रहे हैं? दरअसल हम दूसरा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र कर रहे हैं. वो भी इस वक्त आपके सामने जरूर आएगा, जिसमें हमास के आतंकी सुबह सुबह इजराइल में घुस गए, मारकाट यहां पर मचा दी गई. और बदले में आपको बता दें कि इजराइल ने 5000 रॉकेट से हमास के खिलाफ बड़ा हमला. रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हेकल सुलेमानी, कुरान शरीफ में इसका जिक्र बतौर मस्जिद आया है, और 17 तवील सालों तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई कि यहूदियों को ये पैगाम दे सकें कि उस खुदा ने जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, उन्हें भी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बनाकर भेजा है. और फिर कुरान नाज़िल करता भी वही खुदा है जिसने तौरात भेजी थी. आज तमाम दुनिया की सियासत को समझने के लिए यरूशलेम को गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आज की दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलेम को जब तक अच्छी तरह ना जाने,
جس پہ ڈیل آف سینچری کے حوالے سے دنیا کی بڑی طاقتیں اس وقت یکسو ہو کے اپنے منصوبوں کو ایک حتمی شکل دے رہی ہیں۔ عصر حاضر یا مستقبل کی صورت گری آپ کے لیے ناممکن ہوگی۔ اگر آپ دنیا کی اس کلید یعنی یروشلم کو اچھی طرح نہ جانیں، گویا بہت کچھ نہ سمجھ پائیں گے، کیونکہ یہ شہر جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے اہم تر ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تاریخ کے خاتمے، آخر الزماں اور وقت کے اختتام کی جانب یہ جو متضاد دعووں کا مرکز ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ شاید عام ترین یہودیوں کو یقین ہے کہ یہی وہ بستی ہے جہاں ان کو مسیحا، اپنے مسیحا کا اس کی آمد کا انتظار ہے، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا، اور وہیں سے بیٹھ کے وہ مسیحا ساری دنیا پہ راج کرے گا۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ عیسائی یہ کہتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی، وہ مقام ہوگا جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد یعنی تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا یقین یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ یروشلم کا مقدر لکھا جا چکا ہے، وہ تحریر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے ایک مرکز ہوگا، اس جگہ تصدیق ہوگی آخر الزماں سے پہلے۔ کیونکہ یہ تینوں ہی مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہونے کے باوجود شدید اختلافات بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے یقیناً ان میں سے سچا تو ایک ہی ہوگا۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جو کہ اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 بار مکمل طور پہ تباہ و برباد ہوا۔ اس پہ تاریخ میں 52 حملے اور یہ 64 بار مختلف قوموں کے قبضہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے۔ یہ تل ابیب اور بحر روم، جسے میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، اس سے کچھ 60 کلومیٹر یہ مشرق کی جانب بحر مردار یا ڈیڈ سی کی طرف سے آپ لیں تو یہ 33 کلومیٹر کے فاصلے پہ جبل یہودا کے پہاڑوں پہ واقع گھرا ہوا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ گزرے 3000 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے 2000 اور مسلمانوں کے لیے 1400 سال سے مقدس اور اہم ترین ہے۔ 8 لاکھ آبادی کا یہ یروشلم شہر، یہاں 64% 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% یعنی 2% عیسائی ہیں۔ یہودیوں کے یہاں پہ کوئی 1204 عبادت خانے، جبکہ عیسائیوں کے تقریباً 160 چرچز یا گرجا گھر، اور مسلمانوں کی یہاں پہ 73 مساجد موجود ہیں۔ توریت میں تو نہیں، لیکن انجیل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر کچھ 632 بار ہے، اور اس کی مغربی دیوار جہاں آج جو کہ آج یہودیوں کے لیے دنیا میں پورے ارض کا مقدس ترین مقام ہے، یروشلم کو سمجھنے کے لیے ذرا کچھ دیر رک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں، تاکہ ماضی کے جھروکوں سے ذرا کچھ حال اور مستقبل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی، تمام پیغمبر انہی کی نسل سے تھے، اور تبھی ہم ان پہ اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنا درود و سلام بھیجتے ہیں، اسے فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فرق بیان ہوتا ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا یہ جو ٹکڑا منتخب کیا، اسے ارض مقدس قرار دیا اور طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی رہے گا۔
گویا اللہ تعالیٰ نے جب طے کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہاں رہے گا تو پھر وقت کے خاتمے سے پہلے آخر الزمان میں دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ صرف حق اور سچ کا دین ہی ارض مقدس کا نصیب ہوگا۔ یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق اور سچ کی تصدیق ہوگا، یعنی وہ شہر گواہی دے گا، وہ مقام گواہی دے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس پرانی بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث اب نظروں سے دور ہو چکی ہیں، اجڑ ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد انسان کے ذہن میں ان کا تصور زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک خاکہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کیا کچھ تھا۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام مبارک قرآن میں 16 مرتبہ آیا، اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی داؤد علیہ السلام جنہیں بادشاہت بھی عطا، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں قرآن میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے سے ہزاروں سال قبل مسیح بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جاتے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام جب حکمراں تھے لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے پر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی مدد کے لیے کوئی بادشاہ بھیج، کیونکہ حضرت سموئیل علیہ السلام بہت ضعیف ہیں۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تسلیم نہیں کرتے اور انجیل میں انہیں ساول کے نام سے پکارا گیا۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، اور تبھی چند علماء انہیں بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر بھی تصور کرتے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ قصص الانبیاء کے مطابق اس میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن، اور ایک برتن جس میں من و سلوہ محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پہ صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا، وہ سب تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پہ طالوت کے لشکر میں اس شمولیت اختیار کر لی جب دشمن فلسطینیوں کا ایک بہت بڑا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، اور کسی میں اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ تمام اسرائیلی لشکر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے کہ وہ اس پہلوان کا سامنا کر سکیں۔ اس مرحلے پہ داؤد علیہ السلام ان کے سامنے اترے اور اس پہلوان کو قتل کر ڈالا۔ اس بے مثال جرأت کے مظاہرے نے داؤد علیہ السلام کو تمام بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیعت کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اسرائیلیوں کے حکمراں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا اور پھر بادشاہت بھی عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد بھی رکھی، اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں پر تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی جا رہا۔ چنانچہ تعمیر جاری رہی کئی سال تک، اور وہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومن ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے صاحبزادے نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کی حکمرانی کا منفرد امتیاز یہ تھا کہ وہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، اور جن کا قرآن مجید میں 17 مقامات پہ ذکر ہے، اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن شریف کی آیت کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر
جو کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی نہ ہو سکے، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ پڑے، لڑائی ہو گئی، جنگ و جدل، اور نتیجتاً 2 ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہوئی۔ دونوں سلطنتوں میں گریزی ہوئی، اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشمی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کیا، اور کچھ سائرس اعظم نے پھر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو وہاں پہ آنے کی ضرورت۔ سکینہ کو ڈھونڈتے رہے کہ اسے لا کے دوبارہ اس دوسری تعمیر میں رکھیں جو کہ وقت نصر کی تباہی کے وقت غائب ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی اس تمام عرصے میں واپس نہیں لایا جا سکا۔ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے، اور یہ محل جو دوبارہ تعمیر ہوا تھا یہ بھی اس کے بعد پھر رومن بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہو کے پھر ختم ہو گیا۔ رومنوں کے خلاف ایک بغاوت کی ناکام کوشش کی تھی، اور بیان ہوتا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا، اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جانوروں کے آگے رومنز نے ڈال دیا تھا۔ اور پھر کوئی بھی یہودی وہاں پر یہ بتانے کے لیے بچا ہی نہیں تھا کہ ہیکل سلیمانی ہے کہاں یا تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اکثر یہودی ماہرین جو تاریخ کے ہیں ان کو یقین ہے کہ یہ موجودہ دیواری گریہ جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی نہیں ہے، یہ پہلے ہیکل کی دیوار نہیں ہے جو تباہ ہو گیا تھا، یہ اس ہیکل کی دیوار ہے جو دوسری بار تعمیر ہوئی، یہ اس کی دیوار ہے، اور یہ اس کے آثار ہیں جسے یومز بھی تباہ کیا گیا۔ لیکن وہ تابوت سکینہ جو پہلے ہیکل کے وقت غائب ہو گیا وہ آج تک نہیں مل سکا۔ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ وقفے کے بعد گفتگو جاری ہے۔ نشاندہی، کچھ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ تابوت سکینہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گئی، جس کا ذکر انجیل میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی کہیں انہی پہاڑوں میں ہوئی۔ کچھ مورخین جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تابوت کہیں ایتھوپیا کی ایک چرچ میں موجود ہے، اور ایسے ہی کئی دعوے برطانیہ، روم، فرانس سمیت دنیا کے کئی علاقوں کے بارے میں کئی لوگ کرتے رہے۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمراں ہرقل کی حکومت قائم ہوئی تو یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔ اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستیاں آباد کر کے قبائل کی شکل میں مختلف جگہ پہ آباد ہو گئے تھے، اکثر وہ عرب علاقے میں آ گئے تھے اور مقامی بدو قبائل اور قریش سے اپنے وہ رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان قائم ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نسل تھے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی
حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے پہلے بیٹے تھے، جنہیں حکم الہی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ ان کی والدہ حاجرہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ زمزم کا چشمہ جاری ہوا، وہیں حکم الہی سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا، اور وہیں قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا جہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق کعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن پھر وہ بے نشان ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پر اسی جگہ کو کھود کر وہ جو سابق بنیادیں تھیں انہی پر دوبارہ کعبہ تعمیر کی۔ عرب مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ دونوں بیت اللہ کے نزدیک مدفون ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے جو تمام کے تمام مختلف عرب قبائل کے سردار بن گئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ حضرت اسماعیل سے تقریباً 15 سال چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ انگلش میں اسحاق علیہ السلام کو آئزک کہا جاتا ہے، اور ان کی قبر بھی جبرون کے پہاڑوں میں اپنے والد کے ساتھ ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے، اب یہاں بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، ان کے 2 بیٹے یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام، ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے، جس کے باعث عیسو چند روایات کے مطابق اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام جن کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے، ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے تمام انبیاء، باقی تمام انبیاء یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے دیگر انبیاء، یہ سب بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر نیبلس شہر کے نزدیک میں ہے، جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا۔ اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ ان کے والد نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا مکہ میں، یہودی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ نعوذ باللہ، یہودیوں نے تو اپنی کتاب توریت میں اتنی تبدیلیاں کی، بہت اس میں بہت چینجز کر دیے، اور یہاں تک داخل کر دیا کہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہی نہیں تھی، کنیز تھی، نعوذ باللہ۔ اور ایسا یہودیوں نے کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، کسی کو وہ سولی پہ لے گئے، کسی کا سر قلم کر دیا، کسی کو آرے کے سامنے لے گئے، اور جب ہزاروں سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے پھر ختم ہو گیا تمام معاملہ، یعنی پہلا ہیکل بھی گر گیا، دوسرا بھی گر گیا، ہیرودس بادشاہ تعمیر شدہ جو تابوت کی سکینہ والا ہیکل وہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو یہ وہ دور ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق شہر میں کوئی خروجی نہیں، کوئی قتل عام نہیں، اور نہ ہی کسی بھی مذہبی مقام، کسی عبادت گاہ کی کوئی۔ آپ کے لشکر میں 4000 صحابہ ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مقام حیات نو کس طرف؟ خلیفہ کو وہاں لے جایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالی شان عمارت وہاں تعمیر دیکھ کر
سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا۔ خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز پڑھیں، ان سے درخواست کی گئی کہ وہیں نماز ادا کر لیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی تو مسلمان گرجوں پر قبضہ شروع کر دیں گے، اور اسی بنیاد پر مساجد کی تعمیر بھی شروع کہ یہاں تو خلیفہ نے خود نماز پڑھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا ہیکل سلیمانی ہوا کرتا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکا، جس پر دیگر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی ان کی تکلیف کی۔ خلیفہ نے علم اسرائیلیات کے ایک ماہر یہودی کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں سورتیں تلاوت فرمائی، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کے واقعے۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کرتے تھے جہاں پہ مسلمان نماز ادا کر سکتے۔ یہودیوں نے شمال کی جانب ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے اس دلیل کے ساتھ رد کر دی کہ اگر مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیروڈس بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں سادہ سی لکڑی سے ایک چھوٹی سی عمارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبہ کی طرف۔ یہ مسجد اقصی پہلی اذان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اذان دینا چاہتے ہیں، لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پہ انہوں نے یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اذان دی اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے پہنچے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی اس افتتاح کے کچھ 50 سال کے بعد یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلائے گا، اور پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج براق پر سوار ہو کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، ایک 8 پہلو عمارت کی تعمیر رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے اور جسے قطبۃ الصغریٰ یا دوم آف راک بھی کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کی کشتی اس مقام پہ آ کے ٹھہر گئی تھی۔ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کے سور اٹھیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لاتے رہتے، اور جب آسمان سے آنے والی بجلی کا ایک شعلہ اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت سمجھتا۔ مسجد اقصی روح زمین پر کعبہ کے 40 سال بعد یعنی داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد تھی، اور اس کی پرانی عمارت کی ایک دیوار یعنی جگہ پر مسلمان بھی ایمان رکھتے، اور وہ دیوار بھی ہے یعنی یہودی
جسے ہیکل سلیمانی کی بربادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں جہاں پہ روتے نظر آتے ہیں، ہم اسے ہیکل سلیمانی کو مسجد مانتے ہیں، یعنی وہ اسے دیواری گریا کرتے ہیں یہودی۔ یہ وضاحت لازم ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس تمام رقبے کے لیے، تمام پورا ایریا ہے جہاں پہ حرم شریف کی حدود میں دیگر عمارات بھی موجود ہیں، بشمول تمام مینار اور گنبد، دالان اور قبۃ الصغریٰ۔ قبۃ الصغریٰ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دیا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد کے صحن میں جہاں مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا گنبد میں نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کی۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد یروشلم، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کا کچھ مزید۔ شامدین فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیمی کے احیاء کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دور میں آپ نماز اس طرح وہاں پہ ادا فرماتے مقام ابراہیم پہ کہ بیت المقدس بھی سامنے آتا۔ پھر ہجرت کے 2 سال بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کچھ باہر مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ابھی 2 رکعات نماز ہی ادا فرمائی تھی کہ وہی نازل ہوئی سورہ بقرہ کی 150ویں آیت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، جہاں بھی ہو اسی کی طرف پھیر۔ چنانچہ باقی تمام نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور اسی کی بنیاد پہ مسجد بنی سلمہ کا پھر نام مسجد قبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ گفتگو کے آغاز میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن میں یروشلم کا نام کہیں نہیں، لیکن آخر الزماں کی علامت قرآن شریف میں اس طرح بیان ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی 104ویں آیت میں کہ اور اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راستی پہ قائم اور اللہ کے فرما بردار بنتے رہو، پھر جب آخرت کا زمانہ آئے گا تو ہم دنیا کی قوموں سے نکال کر تمہیں یہاں رکھیں گے۔ قرآن شریف کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہم تمہیں دنیا کی دیگر قوموں سے نکال کر وہاں لیں گے، اور پھر ذرا موجودہ ملک ہے اسرائیل کو دیکھیے جہاں دنیا بھر کی Build wealth by earning 5.2% interest on your pounds. Now you can with Trading 212. Vanish gray hair in under 5 minutes. The secret to looking 10 years younger. What if you could cover your gray hair with an all مسلم ممالک ہوں، روس ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، پوری دنیا سے ہر جگہ سے یہودی وہاں جمع ہو چکے ہیں۔ پیش بینی پر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مزید قائل نہیں ہو جاتا۔ 1981 میں ہالی ووڈ کی معروف اداکار ہیریسن فورڈ نے مشہور ہدایت کار اسٹیفن اسپلبرگ کی کئی فلمیں تواتر کے ساتھ کی۔ انڈیانا جونز جو سیریز تھی، انڈیانا جونز اینڈ ریڈرز آف دا لاسٹ آرک، پھر انڈیانا جونز اینڈ ٹیمپل آف ڈوم وغیرہ، ان تمام فلموں
کہ تخلیق دیے جانے اور پھر تمام دنیا میں ان کی جو بھرپور پذیرائی ہوئی، یہ سپر ہٹ موویز، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ موضوع صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سے کہیں زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی اہمیت ہے۔ یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پہ اب تیار ہیں، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں ایک سرگائے کی اس کی شکل میں اشارہ ہوگا جسے ذبح کر کے وہ جلائیں گے اور اس کی رات سے پھر اسرائیل کے عوام کو پاک کریں گے، ساری سرزمین پاک ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کا ایمان ہے کہ ہیکل سلیمانی میں کوئی بھی ناپاک شخص داخل نہیں ہے۔ اسرائیلیات کے مطابق اس گائے کو پیدائش کے 3 سال کے بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے لایا جائے گا۔ آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پہ اس وقت مسجد اقصی اور قدس الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع تر سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، اور یہ کام پچھلی کئی دہائیوں سے بہت منظم طور پہ جاری ہے، اور نتیجتاً دونوں مقدس عمارتیں اس وقت مکمل طور پہ کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں، یعنی ایک معمولی سا انتعاش یا زلزلہ انہیں زمین بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے، یعنی مسجد اقصی کی شہادت کی ہو سکتی ہے۔ آج کی گفتگو کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر انتہائی غور کی درخواست کے ساتھ کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام پہ رحم فرما اور ہمارے یمن پہ رحم فرما۔ کچھ نے پھر نجد کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور تباہیاں ہوں گی اور وہیں سے شیطان اپنا سر نکالے گا۔ اس حدیث پر کسی اگلی نشست میں تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا دوستوں رشید اور وہاں کے لوگوں کو سب پر خیال رکھیے گا۔